بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹی سٹی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، ریچھ کے مالک نے جب اسے ایک انسان کو گھسیٹ کر لاتے دیکھا تو وہ حیران ہوا کہ یہ پالتو ریچھ انسان پر حملہ کیوں کر سکتا ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی جس نے سب کو پریشان کر دیا۔ دوستو، ہر روز ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر تب جب یہ واقعہ کسی انسان اور جنگلی جانور کے انٹریکشن کا ہو۔ ہماری آج کی سٹوری بھی ایک انسان اور جانور کے بیچ ہونے والے تعلق کی ہے۔ یہ 2008 کی بات ہے۔ ایک نوجوان جس نے ابھی ابھی گریجویشن کی ڈگری حاصل کی، یہ نوجوان یونیورسٹی کی مصروف روٹین سے کافی تنگ تھا، اور جب اس کو اب مکمل آزادی ملی تو یہ اپنا زیادہ وقت پارٹیز میں گزارتا اور اکثر اوقات سفر پر نکل جاتا۔ مگر وہ جب بھی سفر کرتا، اکیلا ہی سفر کرتا۔ وہ سفر کرنے کے لیے اکثر گاؤں اور پہاڑوں کا رخ کرتا اور اپنی جیپ کا استعمال کرتا۔ جب وہ کسی گاؤں میں جاتا تو وہاں کے لوگوں سے کافی اچھا تعلق قائم کر لیتا۔ اس کے علاوہ وہ جنگلی جانوروں سے بھی بہت زیادہ محبت دکھاتا تھا۔ ایک دن وہ اسی طرح ایک سفر پر نکلا۔ جنگل کے بیچوں بیچ یہ سڑک کافی سنسان تھی۔ وہ اپنے سفر سے کافی محظوظ ہو رہا تھا کیونکہ اس کے ارد گرد کا نظارہ کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ موسم بھی کچھ انگڑائیاں لے رہا تھا اور جلد ہی بوندا باندی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ بارش کی وجہ سے راستہ کافی پھسلن زدہ ہو گیا، مگر اس کی جیپ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہ تھی۔ یہ سفر جاری ہی تھا کہ ایسا کچھ ہوا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس جوان کا سفر جاری ہی تھا کہ ایک ہرن آنن فانن اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ اس کے پاس گاڑی کو روکنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے اس نے گاڑی کا رخ ہی موڑ دیا اور اس کی گاڑی تیز رفتاری کے باعث ایک درخت سے جا ٹکرائی اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک صاف ستھرے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے جب آس پاس دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے بلکہ گاؤں کا ہی کوئی گھر ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک بوڑھا آدمی وہاں آیا اور اس سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ جب اس بوڑھے نے اس سے اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں سوال پوچھا تو اس جوان کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس کو ذرا بھی معلوم نہیں تھا کہ درخت کے ساتھ ٹکرانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پھر اس بوڑھے انسان نے اسے بتایا کہ وہ ایک فارسٹ رینجر ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک دفعہ جنگل کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ اس نے جھاڑیوں کے پیچھے ایک آواز سنی۔ اس نے ہمت کر کے دیکھا تو وہاں ایک مادہ ریچھ کو پایا جو بے بسی کی حالت میں زمین پر پڑی تھی۔ وہ شکاریوں کے چنگل سے تو بھاگ نکلی مگر زخمی ہو گئی تھی۔ اس کے پاس ہی اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جو بار بار اپنے ننھے پنجوں سے اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس بوڑھے کو اس پر ترس آیا اور اس نے ان کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس انسان کو دیکھ کر وہ ریچھ کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ وہ بوڑھا جب اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ مادہ ریچھ اپنی آخری سانس لے رہی ہے اور جلد ہی مر جاتی ہے۔ اس فارسٹ رینجر نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے گھر لے آیا اور گھر آ کر اپنی بیوی کو اس کا خیال رکھنے کا کہا، اور وہ پھر ان کے ساتھ ہی رہنے لگا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ریچھ بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ فارسٹ رینجر کے ساتھ کافی مانوس ہو گیا اور اس کی حفاظت بھی کرنے لگا۔ کسی کے لیے بھی یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس ریچھ کے ہوتے ہوئے فارسٹ رینجر کے گھر کے آس پاس بھی آ سکے۔ ریچھ تمام لوگوں کے ساتھ کافی فرینڈلی تھا اور کسی کو بلا وجہ کبھی تنگ نہیں کرتا تھا۔ فارسٹ رینجر اس ریچھ کو کبھی لاک کر کے نہ رکھتا، اس لیے وہ اکثر جنگل میں جاتا اور پھر واپس آ جاتا۔ اور اس دن جب اس نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اسی دوران وہ ریچھ بھی شکار کے لیے جنگل میں موجود تھا۔ فارسٹ رینجر کا یہ گمان تھا کہ شاید ریچھ نے جب کسی کے کراہنے کی آواز سنی تو وہ اس آواز کا پیچھا کرنا شروع ہو گیا اور جلد ہی اس نوجوان تک پہنچ گیا اور اسے سونگنے لگا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان ابھی زندہ ہے تو اس نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اس نوجوان کو پینٹ سے پکڑا، گھسیٹنا شروع کیا اور فارسٹ رینجر کے گھر تک لے آیا۔ فارسٹ رینجر نے جب دور سے اپنے پیٹ کو دیکھا تو کافی حیران ہوا کیونکہ وہ کسی بڑی چیز کو گھسیٹ رہا تھا۔ پاس آنے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک انسان کو گھسیٹ کر لایا تھا۔ اس نے جلدی سے اس انسان کو دیکھا تو اسے کافی زخم تھے۔ اس نے اس کی مرہم پٹی کی اور کافی وقت کے بعد جب اس نے آنکھ کھولی تو فارسٹ رینجر نے سارا واقعہ سنا ڈالا۔ وہ نوجوان جب تک صحت یاب ہوتا وہیں ان کے ساتھ رہا۔ اسی دوران ان کی خوب دوستی بھی ہو جاتی ہے، مگر جلد ہی اس کے پاس واپس جانے کا وقت بھی آ جاتا ہے۔
وہ جب واپس جانے لگا تو اسے ان سب کو گڈ بائے بولنا کافی مشکل لگ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اکثر ان کی طرف آتا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔